اللہ کے ولی لجپال ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ یوم بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ماں باپ ساتھ چھوڑ جائیں گے, رشتے دار ساتھ چھوڑ جائیں گے, بھائی بہن ساتھ چھوڑ جائیں گے, دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا مگر میرے متقی بندے وہاں بھی دوستی نبھائیں گے. وہ دوستی کیسے نبھائیں گے؟ دوستی کیسے نبھائیں گے؟ رک جائیں گے, عرض کریں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے. حکم ہوگا میرے پیارے بندے جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ عرض کریں گے اللہ انہم اخواننا, یہ ہمارے سنگتی ہیں, کچھ دوزخ میں چل رہے ہیں, یہ ہماری سنگت والے, یہ ہماری ارادت والے مرید ہیں, یہ ہمارے ہم صحبت ہیں, ہم مجلس ہیں, ہم نشین, ہمارے سنگتی ہیں, یہ دوزخ میں چل رہے ہیں, ہم انہیں دوزخ میں چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں؟ ہم نہیں جاتے. اللہ پاک فرمائیں گے تم انہیں پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ عرض کریں گے ہاں مولا پہچانتے. اور حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ حرم, اللہ پاک نے جو دوزخ میں جل رہے ہوں گے دوزخ کی آگ روکنے گئے, ان کے ٹخنے تک آگ آئے, تک آئے, گھٹنوں تک آئے, تب نیچرے دھر تک آئے, مگر ان کا چہرہ نہ جلے. یہ اللہ کام رہے گا آپ کو ان کا چہرہ نہ جلے. کیوں نہ جلے؟ اس کو پتا تھا کہ یہ میرے یاروں کے یار ہیں. اپنی بدعمالیوں اور خرابیوں کی وجہ سے عارضی طور پر دوزخ میں ڈالے گئے, مگر وہ جو میرے دوست ہیں, میرے ولی ہیں, ان کے سنگتی ہیں, بالآخر وہ ان کو لے کر جائیں گے. انہوں نے پہچاننا ہے, آگ کو حکم دیا آگ ان کے چہرے تک نہ آنا تاکہ چہرے جھلس نہ جائیں, تاکہ میرے دوست انہیں پہچان سکے. عرض کرنے والا پہچانتے ہیں چونکہ چہرے نہیں چلے. اللہ پاک فرمائے گا فاذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم من النار, حکم ہوگا جاؤ ان میں سے جن جن پہ پہچانتے ہیں دوزخ سے نکال کر ساتھ لے جاؤ. فاخرجوا منهم من كان بقلبه مثقال دینار من الایمان, جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے, جاؤ نکال کے جنت میں لے جاؤ. وہ ان کو نکالیں گے دوزخ سے, اور پھر فرمائے گا اللہ پاک فاخرجوا منهم من كان بقلبه مثقال نصف دینار من ایمان فاخرجوا منهم من النار من كان بقلبه مثقال ذرة من ایمان. جاؤ جن کے سینے میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال لو, اور جن کے سینے میں ایک ذرے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال لو. حتیٰ کہ اللہ کے ولی اپنے ان سنگتوں کو کہ جن کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا ان کو بھی نکال کے جنت میں لے کر جائیں گے. اس لیے حضرت امام حسن بصری تلقین کرتے لوگوں جب کسی سے دوستی کرنے لگے تو دوست بنانے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کی دوستی مجھے قیامت کے دن بھی کام آئے گی یا نہیں. اگر دوستی قیامت کے دن کام آئے تو اچھا دوست ہے, اور جو قیامت کے دن کام نہیں آتا اس کو یہاں بھی چھوڑ. دوستو یہ ذکر تھا ذکر کا, وہ ذکر تھا ذکر والوں کا. اب آخری بات مخلوق میں اس کی کر لیں جس کا ذکر سب سے اونچا کیا گیا. اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. بندے کا ذکر اللہ ہے, اللہ کا ذکر بندہ ہے, اور بندے نے جب مقام بڑھتے چلے جاتے ہیں تو خدا کے ذکر کی منتہا مصطفیٰ ہے. خدا کے ذکر کی منتہا مصطفیٰ ہے. اس لیے فرمایا ورفعنا, ہم نے بلند کر دیا, ہر شے سے بلند, زمین سے بلند, سما سے بلند, مکی سے بلند, مکہ سے بلند, کائنات پست والا کی ہر حقیقت سے بلند میرے مصطفیٰ تیرا ذکر ہر شے سے بلند کر دیا. تیری خاطر جبرائیل امین یہ آیت لے کے آئے. آقا نے پوچھا جبرائیل اللہ نے اس کا معنی کیا بتایا ہے؟ اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ نے میرا ذکر بلند کر دیا, جبرائیل امین اللہ نے میرے ذکر بلند فرمانے کا معنی کیا بتایا؟
جبرائیل نے بولے عرض کی آقا اللہ نے مانا یہ سمجھایا ہے کہ اس نے آج سے آپ کے آقا آپ کے ذکر پاک کو بلند تر کر کے یہ اعلان کر دیا ہے فَإِذَا ذُكِرْتَ میرے حبیب آج کے بعد حکم ہو گیا ہے کہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہیں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اور خدا نے حکم جاری فرما دیا ہے لا اذکر حتی تذکر اے میرے مصطفیٰ جب تک تیرا ذکر ساتھ نہ کیا جائے لوگوں خبردار کوئی میرا ذکر نہ کرے جس نے میرا ذکر کرنا ہو وہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ کرے جو مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے وہ ذکر خدا نہ کرے خدا کو ذکر مصطفیٰ گوارا نہیں ہے خدا کو ذکر مصطفیٰ بغیر ذکر خدا مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر گوارا نہیں ہے خدا ذکر خدا تب گوارا کرتا ہے جب ذکر خدا کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا جا رہا ہو لا اذکر حتی تذکر فرمایا اگر کسی کو مصطفیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں میرے کملی والے کے ذکر کی توفیق نہیں میرے منموہن کے ذکر کی توفیق نہیں میرے ڈھولن کے ذکر کی توفیق نہیں میرے مدنی کے ذکر کی توفیق نہیں وہ بدبخت جو مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتا خدا نے فرمایا لے جاؤ واپس مجھے اپنا ذکر کی قبول نہیں اللہ اللہ اسی کا قبول ہے جو محمد محمد صاف کرے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا معنی بیان کیا رفعت ذکر مصطفیٰ کا پھر دوسرا معنی ہوا کہ ابن عباس روایت کرتے رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضور کا ذکر بلند کیا یہاں تو یہ تھا کہ حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا جائے تو پتہ چلا جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہیں وہیں مصطفیٰ کا ذکر ہے اب کوئی حضور کا ذکر کیسے کم کر لے گا کوئی ہے خدا سے بھی بڑا طاقتور جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے دوسرا معنی بیان کیا حضور کا ذکر بلند ہونے کا فرمایا وجعلت کا ذکر من ذکری میرے حبیب یا حبیب فمن ذکر کا ذکرنی میرا خانہ علیہ کا ذکر ہے دوسرا معنی یہ فرمایا میرے حبیب میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ فجعلت کا ذکر من ذکری کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بن گیا ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بن گیا میرے حبیب تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا فمن ذکر کا ذکرانی مصطفیٰ جس نے تیرا ذکر کر لیا عزت کی قسم اس نے میرا ذکر کر لیا صحیح سمانا کی روح سے جس نے ساری رات بیٹھ کے محمد محمد کی مالا جپ لی جس نے ساری رات محمد محمد کی مالا جپ لی محمد محمد کا ذکر کر لیا خدا کی عزت کی قسم وہ ساری رات ذکر محمد مصطفیٰ کا کرتا رہا قیامت کے دن نام اعمال کھولے گا وہاں لکھا ہوگا کہ ساری رات اللہ اللہ کرتا رہا کیونکہ فمن ذکر کا ذکرنی جس نے مصطفیٰ کا ذکر کر لیا اس نے خدا کا ذکر کر لیا اسی طرح کما جعل طاعتہ وکما جعل حبہ جیسے حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو گئی حضور کی محبت خدا کی محبت ہو گئی اسی طرح حضور کا ذکر خدا کا ذکر ہو گیا اور آخری معنی اور آخری بات تو یہاں تو حضور کا ذکر خدا کا ذکر ہوا حضور کا ذکر خدا کا ذکر ہوا اور اس کا ایک معنی جو میرے علمی ذوق اور وجدان کو بہت باتا ہے وہ جو ہے جالتو کا ذکر حال کے طور پہ بیان ہوا ہے محبوب تیرے ذکر کا حال یہ ہے تیرے ذکر کا حال یہ ہے جالتو کا ذکر کہ مصطفیٰ تیسرا معنی یہ ہے کہ میں نے خود تجھ کو اپنا ذکر بنا دیا میرے حبیب میں نے خود تیری ہستی کو اپنا ذکر بنا دیا ارے مقام مصطفیٰ اور حقیقت مصطفیٰ سے آشنائی میں رکھنے والے جن جھگڑوں میں پڑے ہو کوئی نور بشر کے جھگڑوں میں پڑا ہے کوئی اس مقام کے کوئی اس مقام کے جھگڑے میں پڑے ہو سوچو اے جانتوں کا ذکر اللہ خدا نے فرمایا کہ حضور کے ذکر کا تو حال یہ ہے کہ وجود مصطفیٰ ذکر خدا ہو گیا ہے ارے حضور کی زلفوں کا تصور کرو ان کنڈل والی زلفوں کا تصور کرو خدا کا ذکر ہو رہا ہے حضور کی چشمان مقدس کا ذکر کرو ارے ان نرگسی آنکھوں کا ذکر کرو یہ خدا کا ذکر ہے حضور کے رخسار کی یاد کرو یہ خدا کا ذکر ہے حضور کے صحابہ کی یاد کرو یہ خدا کا ذکر ہے ارے حضور کے چلنے کو یاد کرو خدا کا ذکر ہے حضور کی مستحب کو یاد کرو ارے یہ خدا کا ذکر ہے ارے حضور کا تصور کرو یہ خدا کا ذکر ہے
اور کتنی نادانی